کلیئرلی کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک آپ زمبابوے کی بات کر رہے ہیں، 30 نومبر تک میں ہوں، اور یہ جو 2 ٹیمیں ہیں یہ سلیکٹ کروں گا. جو نیا چیف سلیکٹر آئے گا وہ 1 دسمبر سے کام کرے گا، اور اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اور وہ آ کے پہلی جو اس کی سلیکشن ہوگی وہ ساؤتھ افریقن سیریز ہوگی. اس لیے آئی تھنک کہ بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اس میں نے ابھی نیوزی لینڈ جب پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے اس کو واچ کرنا، وہاں پہ جانا. یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سارے میرے کولیگز ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ مل کے کام ہوا. ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں ریگارڈنگ دیز 2 ٹیمز، نیوزی لینڈ کی اور زمبابوے کی. کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی، فیوچر ویژن، کوچنگ کے حوالے سے، ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، اور ڈسکشن کی ہم نے، اور جو بھی پروبیبلز بھی بنائے، اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو 19 کو اناؤنس ہونی ہے. تو یہ بالکل کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. خواہ مخواہ کی یہ ریومرز ہیں، اور خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. پہلی مرتبہ جب وقت کیا گیا تھا کہ ایک ہی شخص کو 2 بدل دی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 13 مہینے تھے آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں گزارے، اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا، یا ہمارے سسٹم میں جس طرح ہم آسٹریلیا کرکٹ کو کافی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس سے جان سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہی وجہ بتائی آپ نے ایک عہدہ پھر ہم دوبارہ واپس چلے گئے پرائمری لیول کے بعد میں. نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور بڑا اچھا رہا ہے 1.25 سال. کیونکہ جتنا اچھا جو کوچز پلیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے، مینٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفارمنسز ہیں، ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں مل نہیں سکتی. تو اس ٹائم پہ کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا، میں موسٹلی پلیئرز کو جانتا بھی تھا، اس ٹائم کی ضرورت تھی. نہ آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی، آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیجن تھا، اور یہ تھرو آؤٹ اچھا رہا ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں، پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں، بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں، اور موسٹلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس ٹائم کی ایک ضرورت ہے، جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس، اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ اب میں نے اس طرف جانا ہے، تاکہ جو دوسری رسپانسبلٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے. باقی مصباح، آپ کہہ رہے ہو کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ آ رہا ہے. اگر فیوچر سے چھوڑ کے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، کیا سری لنکا سے لاہور میں شکست، آسٹریلیا والی سیریز میں شکست، اور انگلینڈ میں شکست، یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے کہ ٹیم سیریز میں شکست ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں اگر سلیکٹر نہ بھی ہوں، ایز اے کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی آپ نے اس کی رسپانسبلٹی لینی. اور چاہے میں سلیکٹر ہوں یا نہ ہوں، وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپانسبلٹی میرے پہ آتی ہے ایز اے ہیڈ کوچ. ایسی کوئی چیز نہیں. آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا امپورٹنٹ چیز ہے، اور سسٹم کے لیے. اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو اسپریڈ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے، اور کسی اور کو یہ کام کرنے دیں. تو بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ہے تو اس کا بتا دیں کہ دوسرا آپ نے یہ ہیڈ کوچ کا ہی عہدہ چوز کیا ہے، چیف سیکرٹری اب رہ سکتے تھے ہیڈ کوچ، اس کی کیا آپ ہے؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ آن دا فیلڈ ہے، فزیکلی زیادہ انوالو ہونا، کام کرنا. ریسنٹلی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے، انرجی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے، آج کل کی جو کوچنگ ہے
اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. فٹنس چاہیے آپ کو, آپ نے فزیکلی جا کے پلیئرس کے ساتھ فیلڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر بیٹسمین ہیں ان کے ساتھ ٹیکنیکلی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے, فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے, فٹنس ہے, میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا. اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے یہ چوز کیا. سوئی گیس از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. وہاں سے NOC پہ میں یہاں کام کر رہا ہوں, وہاں سے میرا کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فی الحال میرا جو فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے, پاکستان کی کرکٹ پہ. اس پر ایک سوال کے دو پارٹ ہیں. ایک تو جتنا بھی آپ کا چیف سلیکٹر ہوتا رہا, کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ہیڈ کوچ کا انتخاب کیا, وہاں سے بہت سارے کپتان اور ہیڈ کوچ اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ ہمیں جو 15 رکنی اسکواڈ دیا گیا اس سے فائنل درجہ میں نہیں بنتی رہی. کیا آپ کو وہی چیزیں برداشت کرنا پڑے گی؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلا آپ نے کیا, سوری جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں اور اس میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پے آف کرتے ہیں. ان ٹرمز آف دیٹ آئی فیل کہ میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ, جو ڈیمانڈ تھی انٹرنیشنل کرکٹ کی اور پاکستان ٹیم کی, اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنس کیا. اور اس میں کافی ڈیسیجنس جو ہے انہوں نے پے بھی کیا, کچھ ڈیسیجنس آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیئرز آئے ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو بڑی زبردست جن کی پرفارمنسز ہیں. بولنگ میں نسیم شاہ ہے, شاہین ایک ڈفرینٹ بولر بن کے اب سامنے آیا ہے, پھر اس کے ساتھ حارث روف ہے, حیدر علی ہے. کافی پلیئرز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں ایمرج ہوئے ہیں, اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو اوور آل مکس ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سب اچھا ہے. آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں, اچھا آپ کو پے کرتے ہیں, کچھ ڈیسیجنز آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے, جیسے سری لنکا کے گیمس آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سلیکشنز تھی وہ نہیں پے آف کیے. تو اٹس پارٹ اینڈ پارسل. اوور آل کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنیسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں, اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائڈ پہ جا رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو. ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے, مزید میرے خیال میں بہتر ہو. اس پر دو چیزیں, ایک تو آپ کے اس عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد آپ لیکن مظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو نیا تجربہ کیا گیا تھا چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ تھے وہ شاید نہیں کر سکتا, جو ہمارا نظر سے لگتا ہے. دوسرا اب لازمات آپ دوسرے کوچنگ میں سوچا ہوگی تو آپ کا بطور کوچ اب کیا ٹارگیٹ ہوگی T20 میں ورلڈ کپ میں پاکستان میں کیا ٹارگیٹ؟ نہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے ایز اے کوچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹاپ 3 ہر فارمیٹ پر ٹاپ 3 میں, اور پاکستان ٹیم کی کیپیبلٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی ہے. اس میں آبویسلی جو ICC کے ایونٹ آ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں ICC ایونٹ جیتنا چاہیے, اور ہمارا ٹارگیٹ بھی یہی ہے. 2 T20 ورلڈ کپ ہے اور ہم کر سکتے ہیں. تو وہ اس پہ فوکس ہے, تو کیسے کرنا ہے, کیسے ٹیم کو لے کے چلنا ہے. جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی, آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل. جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے, جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی, ڈومیسٹک بھی چینج آ رہی تھی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا. اب ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں آگے کی, FTP کو دیکھتے ہوئے اور ساری مصروفیات ٹیم کو دیکھتے ہوئے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیجنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے, یا جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں, اس کی ریزن وہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا صحیح کام نہیں ہوا یا پچھلا صحیح. آئی تھنک وہ بہت زبردست رہا ہے, اچھا رہا ہے, اور اس میں سے کافی پازیٹیو چیزیں سامنے ہیں. بڑی بات تھی 2 کے بعد آپ کی سیلری اور بھی بڑی سیلری ہے ڈسکس ہوگی. اب آپ کیا کوئی معاملہ طے پا گئے ہیں, کیا سیلری اب آپ کی جو تھی اور اس میں کتنا ریڈکشن ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کے یہی ہے کہ کم ہونے چاہیے تنخواہیں, تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا کوئی آپ نے پرپوز کیا ہے کہ چیف سلیکٹر اپنے تجربے کی روشنی میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی نظر میں جدید ماڈرن کرکٹ کے بعد؟ دیکھیں, یہ پیورلی کرکٹ بورڈ پہ ہے.
वो देखेंगे कि इसको चीफ सेलेक्टर देखना है। मेरे से अगर ओपिनियन लेंगे या पूछेंगे उस टाइम पे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको रखना है। क्या सैलरी की जहाँ तक बात है, वो भी उस टाइम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि हाँ ये इस रोल में क्या मिल रहा है मुझे और एज ए हेड कोच क्या है। ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर की उस मद में जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, और एज हेड कोच जो मुझे उस टाइम पर से वो मुझे मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। शाम उस्मान ये भी कहा जा रहा है कि जो नए 6 टीमों के हेड कोच लाया वो मुझे काफी चावल से लगाए तो भी नहीं वो कुछ आपने साफ नहीं करते थे, तो ये भी कोई नहीं। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस टाइम बिज़ी था इंग्लैंड में, तो उस तरीके से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये सारे मेरे कोलीग हैं जो नए हैं, रज़ाक, फैसल इकबाल, उसके बाद बासित भाई, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ कहीं ना कहीं। एज ए प्लेयर बासित भाई सुई गैस के कोच थे, उनके साथ काम किया। रज़ाक भाई के साथ बहुत एज ए प्लेयर भी काम किया, एज ए कोच वो सुई गैस में भी रहे हैं मेरे साथ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शायद अनवर वो भी क्रिकेट भी खेले हुए हैं, उनके साथ अभी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। इस डिसीजन में या उसमें एक कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इस वजह से कुछ भी नहीं। अच्छा मिसबा, आपने तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया, लेकिन जो नीचे एसोसिएशन है उनकी भी वो भी चीफ सेलेक्टर और हेड कोच हैं। क्या आप समझते हैं कि आपने जो डेलीगेशन छोड़ा है, जो नीचे जो टीम है उनके ऊपर इस डिसीजन का कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि टैलेंट जितना भी है वो डोमेस्टिक से ही आगे आता है, तो अगर उसके अंदर चेंजिंग आती है तो क्या फर्क पड़ सकता है इस पर इंटरनेशनल टीम की कारकर्दगी में? और दूसरा, बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए आगे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं? देखिए, वो तो बाबर की जो कैप्टनसी की बात थी वो T20 वर्ल्ड कप तक थी, और ये सीरीज़ अभी उसमें आती है, तो ये तो प्योरली बोर्ड का डिसीजन है, कोई इसके बारे में क्या आगे फैसला करते हैं। मिशंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो कोचेस काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा ना कि चीफ सेलेक्टर आएगा, उसके बाद सिलेक्शन, बाकी किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तो जो भी बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बेहतर मेरे ख्याल में देखेंगे, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेगा बोर्ड। अभी क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज जो है उसमें आपको एज सेलेक्टर जो है वो मौजूद थे, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। इंटरनेशनल T20 भी चल रहा है, तो इस तमाम ग्रुप में आगे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली T20 को देखा जाए सीनियर भी परफॉर्म कर रहे हैं, नए लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस रुझान में किस तरह से नए लड़कों का इंतजाम करें आप टीम के लिए करें, तो न्यूजीलैंड के क्या सीनियर्स को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, मिक्स एंड मैच करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम जो जिनको हम खिला सकें, ट्राई आउट कर सकें, उनको लेके आए इस सीरीज़ में। फॉर द सेक ऑफ जस्ट चेंज ना करें, क्योंकि आप देखें कि हमारी जो दोनों वाइट बॉल की टीम्स हैं मोस्टली उसमें यंगस्टर्स हैं, और उसमें कोई ऐसे सीनियर प्लेयर नहीं है कि जो बड़े अरसे से खेल रहे हैं।